لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. برادران ایمانی اور عزاداران امام مظلوم، یہ آج کی مجلس جو 8ویں محرم کا دن گزر کر کے اور 9 کی شب میں برپا ہو رہی ہے، جس میں آج آپ کو ایک ایسے مجاہد کا پرسہ دینا ہے جس کے بغیر واقعہ کربلا تشنا ہے. ہم اس واقعہ کربلا کو سوچ ہی نہیں سکتے جس میں عباس نہ ہو. عباس کے بغیر اس واقعہ کربلا کی ہمیں تو تصویر ہی نہیں دکھائی پڑتی. جیسے تاریخ اسلام علی ابن ابی طالب کے بغیر نامکمل ہے، ویسے ہی واقعہ کربلا عباس ابن علی کے بغیر بھی نامکمل ہے. جیسے علی ابن ابی طالب نے تاریخ اسلام کو مکمل کیا. اب میری بہت سے کرم فرما اور دوست متعدد فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی محبت ہوتی ہے، لیکن نہ ہر بات کی موضوع کے ذیل میں گنجائش ہوتی ہے اور نہ موقع اتنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے بہت سی ایسی فرمائشیں ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. کہ تمہید میں بہت ہی مختصر تمہید سے آپ سے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد نفس مضمون پر آ جاؤں گا. اندازہ فرمائیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے: لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، بالبینات، معجزوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ قانون حیات بھی دیا، ایک کوڈ آف کانڈکٹ دیا، ان کو کوڈ آف لائف دیا کہ وہ تمام انسانوں کو اس قانون حیات سے واقف کرائیں. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ، ایک پیمانہ اتارا اس قانون حیات پر عمل کرنے کے لیے، جس کو میزان قرار دیا، جسے جسٹس کہا، جسے عدل کہا. اس لیے کہ قانون حیات تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہر جگہ ہوگا، مگر معیار عدل ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں اتاریں، اور ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ جو انسانی معاشرہ ہے، جو انسانی سماج ہے، وہ عدل کے اوپر، جسٹس کے اوپر قائم رہے، قیام کر لے. یہ ہمارا مقصد تھا. اسی لیے ہم نے قانون حیات بھی اتارا، اسی لیے ہم نے میزان کو عدل کے پیمانے کے طور پر بھی بھیجا. آپ نے اس میں تمام باتیں دیکھیں، اور میرا موضوع یہی تھا کہ بنیاد اسلام عدل ہے. اگر عدل درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کا وجود ہی نہیں رہے گا. اسلام عدل کے بغیر نہیں رہے گا، اور عدل ہی اسلام ہے. چاہے دنیا دیکھ لیں، چاہے آخرت دیکھ لیں، دنیا میں بھی اسلام عدل کا خواہاں ہے، اور آخرت بھی عدل ہی کا نام ہے. اس لیے کہ ایک عجیب صورتحال ہے. کبھی آپ غور فرمائیں، پروردگار عالم کسی چیز میں بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، عبادت خود نہیں کرتا. آپ صلوات کے لیے کہیں گے
یقیناً آیت ہے کہ اللہ بھی اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجو اور اپنے کو ان کے سپرد کر دو۔ مگر وہ عبادت نہیں کرتا۔ درود جب وہ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعتاً رحمتوں کا نزول محمد و آل محمد پر کرتا ہے۔ ہم خالی دعا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں بارش رحمت کرتا رہتا ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ لیکن عدل ایک ایسی صفت ہے کہ ہم سے بھی چاہا جا رہا ہے کہ عدل کریں اور وہ خود بھی عدل کرتا ہے۔ عبادتوں کو ادھر محشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی، ادھر عبادت کا دروازہ بند۔ اب کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ وہاں میدان محشر میں 2-4 رکعت نماز رہ گئی ہے تو لاؤ ادا کر ڈالیں جلدی سے، کہ میدان محشر میں پکڑ لیا، دیکھا یہ صاحب کیا کا 3-4 نمازیں چھوٹ گئیں جلدی سے پڑھ لیں۔ ادھر محشر برپا ہوا، دروازہ عبادت کا بند ہو گیا۔ لیکن عدل کا پیمانہ وہاں بھی کھلا ہوا ہے، میزان عدل وہاں بھی لگی ہے، کیونکہ وہ عدل کا ہی دن ہے جو اس میں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام مومنوں سے، تمام متقیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی حیات میں بھی عدل کے دامن کو نہ چھوڑیں، ذہن علی میں رہے۔ بس اب دیکھیں عام طور پر دیکھیں کیا دقت آتی ہے۔ عدل بہت سے لوگ عام حالات میں سمجھتے ہونا چاہیے، مگر جنگ میں عدل، وار کے موقع پر عدل، اگر لڑائی ہونے لگے تو پھر کیسا عدل؟ کہتے ہی ہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے جو ابھی ناجائز تھی۔ سپاہی جو غلطی کر جائیں کہ تو بھائی سپاہی تھے۔ ہر ملک یہی کہتا ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، جنگ کے موقع پر بھی عدل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر جنگ کے موقع پر عدل نہ ہو تو پھر جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہوتی ہے، مفادات کی لڑائی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہیں دیکھیے جو پہلی آیت قرآن میں قتال کے لیے، جنگ کے لیے آئی ہے، وہ سورہ جنگ بدر کے سلسلے میں آئی ہے، سورہ حج میں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے اب ان لوگوں کو قتال کی جن کے اوپر ظلم کیا گیا، یعنی اجازت دی جا رہی ہے قتال کرنے کی جن پر ظلم ہوا۔ جب ظلم ہو گیا تو اب اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے اور اس ظلم کے انتقام کے لیے، اس ظلم کو نہ بڑھنے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے اس کو اور وضاحت سے کہا، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، دیکھو جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ یہ نہیں کہا جو تم سے قتال کرتے تم بھی قتال کرو، یہ جو اللہ کی راہ ہے یہی عدل ہے۔ تمہیں لڑنا ہے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور جب تم ان سے لڑو گے، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، تو ولا تعتدوا، دیکھو حد سے نہ گزر جانا۔ قتال کی ہم نے اجازت دی ہے مگر حد سے آگے نہ بڑھنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ حد سے آگے بڑھنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو ہم دوست نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ دوست نہیں رکھتا جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، اسے دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اصول بنایا کہ جنگ کے موقع کے اوپر بھی آؤ تو تمہارے اندر عدل موجود ہونا چاہیے۔ کوئی لڑائی، میں دعوے سے کہتا ہوں، 2 باتوں پر ہو سکتی ہے اسلام میں، یا تو مرکز اسلامی کو خطرہ ہو، اسلام کے مرکز کو اگر خطرہ ہو تو اس کے دفاع کے لیے، مرکز اسلامی کو بچانے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن نے اس کی اجازت دی۔ یا دشمن، اسلام کا دشمن تیاری کر رہا ہو تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہو تو اس سے لڑنے کے لیے ہو سکتی ہے، باقی نہیں کہ جو مل جائے بس کافر کہو اور مارو، بس اتنا نہیں کہ یہ کافر ہے اور قتل کر دو۔ اگر وہ کافر اسلام کے لیے خطرہ بن جائے تو قتل کیا جائے۔ کیا میں وہ منظر لا کے آپ کو دکھاؤں؟ اے حضور، کوئی 1-2 نہیں، جتنے گروہ تھے سب کے سب جمع ہو گئے، سارے گروہ
اسی لیے اس کو کہا ہی جاتا ہے احزاب. جنگ خندق کا جو اصل نام ہے وہ غزوہ احزاب ہے. اور میرے بچے تشریف فرما ہیں, قرآن دو اصطلاحات آتی ہیں, غزوہ اور سریہ. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ بنفس نفیس خود موجود تھے. سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر خود نہیں ہوتے, پیغمبر کسی دستے کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو جس غزوہ احزاب میں آپ دیکھیے کتنے لوگ تھے, 3000 آدمی رسول کی طرف سے تھے اور 10,000 ادھر سے تھے. ان سب نے جمع ہونا شروع کیا, میٹنگز کی, یہ قبیلہ ملا لو, وہ قبیلہ ملا لو, چل کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو. بدر کی لڑائی ہو چکی, احد کی لڑائی ہو چکی, یہ 5-6 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے. یہ پورا جو احزاب کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ کو اطلاع مل گئی. جب پیغمبر کو خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا. جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارے ایران میں طریقہ یہ ہے کہ دشمن اگر بہت طاقتور ہو اور لڑائی سے بچنا ہو تو ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں. عرب اس سے پہلے خندق وندق نہیں جانتے تھے, اسی میں تو وہ حیران رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی کا چاہنے والا ترکیب لگا دے تو پورا لشکر عاجز ہوتا ہے. ایک ترکیب لگا دی کا خندق رسول اللہ نے پسند کیا. 3 میل لمبی خندق کھود دی گئی, 5 گز گہری 5 گز چوڑی, 3 میل لمبی خندق. یہ 10,000 آدمی آئے اور 10,000 آدمی دیکھتے ہیں اب اس خندق کو تو پار کیسے جائیں. چنانچہ پورا لشکر ادھر ڈھیر پڑا ہوا, ادھر آ ہی نہیں سکتا. یعنی اسلام بلا وجہ نہیں لڑنا چاہتا, اگر ادھر ہی سے واپس چلے جائیں تو جانے دو. ارے بھائی اگر وہ امر نہ آتا کود کے ادھر اور بعد میں واپس چلے جاتے تو لڑائی نہ ہوتی, خالی خندق کھودنے کی زحمت ہوئی. اس کا مطلب ہے محض لڑ جانا کام نہیں ہے. دیکھیے 2 لفظ آتے ہیں, ایک ہے شجاعت, ایک ہے تہور. دونوں بہادری کے لیے آتے ہیں. شجاعت اس بہادری کو کہتے ہیں جس میں عقل ہوتی ہے, تہور اس بہادری کو کہتے ہیں جو بغیر عقل کے ہوتی ہے. شیر کے پاس تہور ہوتا ہے, شجاعت نہیں ہوتی. علی کے پاس شجاعت تھی, تہور نہیں تھا, شجاعت تھی. تو شجاعت میں بلا وجہ شجاعت کا استعمال نہ کیا جائے, اس کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب یہ خندق کھدی تھی ان لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا. ابھی تو بڑی مصیبت ہے, اتنی تیاری سے 10,000 آدمی آیا, ادھر جا بھی نہیں سکتا. آخر کار وہ عمرو ابن عبدود جو بہت مشہور سپاہی ہے ادھر کا, جو بدر میں زخمی بھی ہو چکا تھا, احد میں نہیں آیا تھا, وہ ادھر جب ٹہلتا تھا رات کے وقت اس کی اتنی دھمک تھی کہ جب وہ رات کے وقت ٹہلتا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ کو جگاتے تھے, یا رسول اللہ چلیے وہ عمرو ادھر ہے, عمرو وہاں ٹہل رہا ہے. تو پیغمبر کو نیند سے بیدار کیا جاتا تھا, وہ آتے تھے دیکھتے تھے. اچھا, اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ شجاعت پیغمبر بھی ہے کہ اگر پیغمبر آ جائیں تو لوگوں کے دل کو قرار مل جاتا ہے, حضور کے آ جانے سے قرار حاصل ہو جاتا ہے. اب وہ ایک دن اس نے کوشش تو کرتا ہی رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا, اب کسی نے اچھی خندق قاعدے سے نہیں کھودی ہوگی, جہاں پر کم کھدی ہوئی تھی اس نے وہیں پر ایڑ لگائی. دیکھیے یہ بھی ہے کہ کام, جب بھی کوئی کام آپ کو دیا جائے تو صحیح طریقے سے کر دیے ورنہ مصیبت بھی ہوتی ہے. وہ وہیں سے کود کے نہ خود آیا بلکہ 2-3 اس کے ساتھ اور آ گئے, اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے رجس پڑھنا شروع کیا. حالانکہ اس نے ایک طریقے سے خودکشی کی. ارے بھائی 3-4 آدمی آ جائیں 3,000 آدمیوں کے مقابلے میں, پتھر مار کے مار لیجئے, تلوار چل لگانے کی کیا ضرورت ہے, دور سے اینٹیں ہی مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, ختم ہو جائے گا. مگر حالت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے خیمے کے اوپر اپنا نیزہ مار رہا تھا جہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور کہتا تھا مسلمانوں تمہارا تو خیال ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے تو میں جہنم میں جاؤں گا, تم غازی ہوگے, اور اگر تم قتل ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. آؤ کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے. اور رسول اللہ پوچھ رہے تھے کہ لمن ھذا الکلب, اس کتے کے لیے کون ہے. تو ایک اکیلے علی کھڑے ہوتے تھے, انا یا رسول اللہ, اور بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے لوگ اس طرح چپ بیٹھے تھے, جو عربی کا محاورہ ہے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہیں, ڈر یہ ہے کہ بولیں گے تو اڑ جائیں گی. اتنی خاموشی تھی. تو امیر المومنین نے جب کہا انا یا رسول اللہ, تو ایک جہاں دیدہ
صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کوئی معمولی آدمی ہے, یہ 1000 سپاہیوں کے برابر ہے, اس نے ایک مرتبہ اونٹ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور پورے ڈاکوؤں کے گروہ کو بھگا دیا تھا. جب یہ سب کہنا شروع کیا تو رسول اللہ سنتے رہے, ارشاد فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ, انہو عمر, یہ عمر ہے. اس لیے کہ عمر کا اتنا قصیدہ پڑھا جا چکا ہے. رسول اللہ نے کہا, پھر کہا کون ہے جو جائے, پھر علی کھڑے ہو گئے, 3 مرتبہ یہی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید رسول یہ اس لیے کروا دیتے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی کھڑے ہو گئے جلد بازی میں, ورنہ ہم جاتے. کوئی ہم جانے والا نہ رہ جائے. کہا جب رسول اللہ نے کہا انہو امر اجلس, امیر المومنین سے کہا, مطلب یوں ہی کہا, وہ چاہتے ہی تھے کہ علی یہ جواب دے. امیر المومنین نے کہا امر ہے تو ہوا کرے, میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. ارباب کرم, اب رسول نے روانہ کیا. امیر المومنین کو روانہ کرنے کی شان بھی پیغمبر کی عجیب شان ہے. پیغمبر نے اپنا امامہ امیر المومنین کے سر پر رکھ دیا, اپنی زرہ ذات الفضول کہلاتی تھی وہ پہنائی, اپنی تلوار علی ابن ابی طالب کو دی. میں کہتا ہوں شاید اپنی شبیہ بنا رہے تھے, یا علی میری شبیہ بن کے جاؤ. اور جب چلنے لگے تو رسول اللہ نے عجب دعا فرمائی, ہاتھ اٹھائے, پالنے والے, آنکھوں میں آنسو آ گئے رسول اللہ کے, یا پالنے والے میرا ایک ناصر عبیدہ تھا جسے تو نے بدر کے دن لے لیا, ایک ناصر میرا حمزہ تھا جسے تو نے احد کے لیے لے لیا, اب یہ میرا اکیلا ناصر ہے. اتنی بڑی جماعت میں جہاں 3000 آدمی موجود ہوں, پیغمبر کی دعا ہے کہ یہ میرا اکیلا ناصر علی ابن ابی طالب ہے, اس کی حفاظت کرنا. امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد دیکھا سامنے کھڑا ہوا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہوا. امیر المومنین کو دیکھا, مولا سے کہنے لگا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے کہا ابو طالب سے میری دوستی تھی, وہ بدر میں پٹا ہوا تھا, بدر میں زخمی ہوا تھا, وہ سمجھ گیا. اور جنگ میں یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں, کون دوست ہے. آپ کو معلوم ہے شمر بھی عباس کے لیے پیمانہ امان نامہ لے کے آیا تھا, اسی لیے جناب عباس کے لیے امان نامہ لایا تھا کہ اگر آ جائے تو حسین کی طاقت آدھی تو ختم ہی ہو جائے. تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے. ایک مرتبہ لایا, کہا جیسے امیر المومنین نے, اس نے کہا ابو طالب میرے دوست ہے. کہا کفر میں اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی. امیر المومنین نے کہا اچھا بتا, تو بتا, میں نے سنا ہے تو نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جس سے لڑے گا اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مان لے گا. کہا ہاں میرا عہد ہے. کہا اچھا تو پھر اسلام لے آ. عقل دیکھیے, سمجھداری دیکھیے. اگر مسلمان ہو جائے جھگڑا ہی ختم, مسلمانوں ہی سے تو لڑنے آیا ہے. اور امیر المومنین کو اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو کم سے کم بھاگنے والا نہیں تھا. جو علی کے سامنے سے نہیں بھاگا وہ کسی کے سامنے سے نہ بھاگتا, یہ مجھے یقین ہے. مگر عمر نے کہا نہیں میں اسلام تو نہیں لاؤں گا. تو مولا نے کہا اچھا واپس چلا جا, اسلام نہیں لائے گا تو واپس جائے گا تو کس حالت میں جائے گا؟ واپس جائے گا تو مسلمان ہو کے نہیں جائے گا, کافر کی حیثیت سے ہی جائے گا. اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب نے خندق میں اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ کافر کو بھی حق حیات ہے, کافر کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اگر حالت کفر میں لوٹ جائے, اسلام کے لیے درپے آزار نہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے. اس نے کہا عرب کی عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی, حیا تھی, عرب کی عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی. جیسے ہی کہا, مولا نے کہا اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اترا, اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا برابر سے سامنے آ جا.
میں کہتا ہوں مولا گئے تھے تو گھوڑا لے ہی کے جاتے، اتنے گھوڑے موجود تھے، اس کے مقابلے میں تو شاید مولا جواب دیں حضور نے فرمایا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، گھوڑا نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر۔ آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے عزت افزائی فرمائی تو امیر المومنین نے اسے اتار لیا، غصے میں اترا تو گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے ایک وار سے، تلوار کا ایک وار کیا۔ یہ سب بھی روب مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ مولا نے اسے جنگ شروع کی، گرد و غبار ہو گئے۔ امیر المومنین دو طرح وار کرتے تھے، یا سر پر وار کرتے تھے یا کمر کا وار کرتے تھے، اور برابر سے دو ٹکڑے کرتے تھے، مگر عمرو کو مارنے سے پہلے آپ نے اس کے پیر پر وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی جب وہ گرا، پیر پر وار کیا۔ اس کی تفسیر لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام عادل کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ جانور جو بے خطا تھا اس کی پنڈلیاں کیوں کاٹیں، اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے حکم عدل سے اس کے پیروں کو کاٹ کر کے پہلے فیصلہ کیا، تب سر کاٹا کہ عدالت یہاں منعقد ہو جائے۔ اس کا سر، مگر جس وقت اسے قتل کر چکے، میں اب بہت جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قتل کر چکے، اس کا سر لے جانے سے پہلے آپ نے اس کی لاش سیدھی کی، جو پنڈلی کٹ کے دور چلی گئی تھی برابر سے لگائی، ایک طرف اس کی تلوار رکھی، دوسری طرف اس کی سپر رکھی، سر لے کے رسول کی طرف آئے، اور اس وقت جب اس کی بہن آئی اور بہن نے آ کر کے اپنے بھائی کی میت دیکھی، عرب عورت ہے، کوئی قاتل کا قصیدہ آج تک کبھی مقتول کی بہن نے نہیں پڑھا، ما قتلہ الا کفو کریم، اس نے لاش کو دیکھا اور کہا تو اسے کسی بہت ہی معزز اور صاحب کرم شخص نے قتل کیا ہے۔ اس لیے کہ عرب کا قاعدہ تھا کہ زرہ اتار لے، لباس اتار لے، مولا نے اس بات کی اجازت نہیں دی، دوسروں کو بھی اجازت نہیں دی، اور خود بھی اپنے عمل سے، میں اللہ کے لیے لڑنے آیا تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آیا تھا، تلوار سپر اور زرہ کے لیے نہیں آیا تھا، میں کل ایمان کی حیثیت سے کل کفر کا سر لے کے جا رہا ہوں رسول کی خدمت میں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہن قصیدہ پڑھتی ہوئی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خندق اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ پہلے نہ لڑو، اسلام جب تک چاہتا ہے لڑائی کو ٹالتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، لڑائی ہو جائے تو اتنا ہی لڑو جتنی ضرورت ہو، جس سے لڑائی ہو جائے لڑنے کے بعد بھی اس کے نظریات کا خیال کرو، اس کے آدمی ہونے کا تصور پیش کرو۔ یہ علی ابن ابی طالب نے خطوط طے کر دیے جو خندق کے میدان میں تھے، جس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، صاحبان نظر بیٹھے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں مختصراً اگر آپ دیکھیں گے تو سب میں عدل کا پہلو موجود ہے۔ ہم سے بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، مومن ہو، غیر مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، تو عدل کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو جو چاہے کرو، عدل کا دامن ہاتھ میں رہے۔ یہ جو نقش خندق کے میدان میں انسانی حقوق کے لیے علی ابن ابی طالب نے بنایا تھا، کربلا اسی کا نمونہ ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے پیش کیا۔ ورنہ آپ بتائیے حسین ابن علی کتنے لوگوں کو لے کے چلے تھے، لے کے آ رہے تھے، جنگ کیسے نہیں ہو سکتی تھی، ہر جگہ لڑائی ہو سکتی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مکے میں لڑ لیتے، مدینے میں لڑ لیتے، جن کے پاس اتنے جانباز ہوں، انہیں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لڑائی کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا، وہاں پر بھی جنگ ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ کربلا وارد ہونے کے بعد خیمے فرات کے کنارے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے گرم علاقوں میں کہ ایسی جگہ پر رہے جہاں پانی موجود ہو۔ حسین کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، امام حسین کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اس لیے انہوں نے اگر ترائی کے اوپر اپنے خیمے برپا کیے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، ہونا ہی چاہیے تھا۔
پھر یہ کہ فرات کوئی چھوٹی موٹی سی نہر نہیں تھی کہ اب جگہ نہیں بچی تھی، یزید کا لشکر بھی آ کر کے فرات کے کنارے اپنے خیمے لگا سکتا تھا، مگر خیمے لگ جانے کے بعد جو لشکر آیا اس نے امام حسین سے کیا مطالبہ شروع کیا، تم اپنے خیمے یہاں سے ہٹاؤ۔ آپ سچ بتائیے گا، کسی بزدل آدمی سے یہ کہا جائے تو کہیں کہ بھائی وہ کیا کرتا، بزدل تھا، مجبور تھا، ہٹ گیا۔ جس کے پاس عباس جیسا شیر ہو، جس کے پاس عابس ابن ابی شبیب شاکری جیسے افراد موجود ہوں، جس کے پاس کوفے کے دلاور ران موجود ہوں، جس کے پاس بنی ہاشم موجود ہوں، وہ کیوں اپنے خیمے ہٹا دے دریا سے؟ لیکن اگر امام عالی مقام اس وقت لڑتے، یاد رکھیے گا، تو یہ جنگ پانی کے لیے ہوتی، اسلام کے لیے نہ ہوتی۔ ساری تاریخیں لکھتی، حسین بھی چاہتے تھے کہ فرات کے کنارے خیمے برپا ہو جائیں، اور یزید کا لشکر بھی چاہتا تھا، اسی پر جھگڑا ہو گیا، اسی پر لڑائی ہو گئی۔ حسین کربلا کو پانی کے لیے نہیں لڑنا چاہتے تھے، اصول اسلام کے لیے لڑنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امام عالی مقام سے پہلے، جب بھی آپ توجہ فرمائیے گا اور اس رخ کو غور کر لیجیے گا، امام عالی مقام سے پہلے ہم یہ پاتے ہیں کہ جتنے ممالک ہوتے تھے ان کے یہاں جو نظام ہوتا تھا ملٹری کا اور فوج کا، اس نظام کو چلانے والے وزیر کا نام ہوتا تھا وزیر جنگ، منسٹر آف وار ہوا کرتا تھا۔ مگر کربلا نے دفاع کا اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ آج کسی ملک میں وزیر جنگ نہیں ہوتا، وزیر دفاع ہوتا ہے، منسٹر آف وار نہیں ہوتا، منسٹر آف ڈیفنس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب حسین ابن علی نے ساری دنیا کو یہ انسانیت کا سبق دیا، لڑو نہیں، دفاع کرو، اپنے کو بچاؤ، تمہیں دفاع کرنے کا حق ہے۔ آپ بتائیے، جس کے ساتھ بچے ہوں، جس کے ساتھ عورتیں ہوں، جس کی اتنی بالغ نظری ہو، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ پانی سے ہٹنے کا کیا انجام ہوگا؟ مگر پانی سے ہٹنا ہے۔ اور اب اس موقع کے اوپر جناب عباس کو بلوایا، امام حسین نے برسیہ خانوں کی اگر بات کو قبول کر لیا جائے، انیس نے جیسا نظم کیا اس کے پیش نظر اگر بیان کیا جائے، تو حسین نے خود عباس سے نہیں کہا کہ خیمے ہٹا لو فرات کے اوپر سے، اس لیے کہ جناب عباس نے کہہ دیا تھا کہ اب میرے خیمے برپا ہو گئے ہیں میرے آقا کے، تو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ بلکہ جب بلوایا گیا، جب اس بات کی اطلاع آئی کہ بلایا جا رہا ہے، تو تلوار سے خط کھینچتے ہوئے گئے، تلوار سے خط کھینچ دیا، میں اپنے آقا سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جب تک آ نہ جاؤں اس خط کے آگے کوئی بڑھے گا نہیں۔ اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ جو خط کھینچ کے گئے تھے لوگ، کوئی اس کے آگے بڑھ نہیں سکا، گئے۔ اور جب جانے کے بعد یہ کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا تھا جناب زینب سے کہ بہن، اب اس میرے شیر کو روکنا تمہارا کام ہے، یہ میرا شیر عباس جو ہے غصے میں آ گیا ہے، اس کو جلال آ گیا ہے، یہ پانی سے خیمے نہیں، مگر بہن میں یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو جائے۔ جناب زینب نے کہا، عباس، آواز دی، میرے بھیا، میرے لال، میں چاہتی ہوں کہ لڑائی نہ ہو، خیمے لے چل کے دور برپا کر لو۔ ارباب کرم جیسے ہی کہا خیمے دور برپا کرو، ایک مرتبہ آنکھوں کو جھکا لیا، نظریں جھکائیں، ابھی جس دشمن سے کہہ کے گئے تھے کہ خیمے ہٹیں گے نہیں، دیکھا دشمن نے آ کر کے کہ اپنے ہاتھوں سے اب چوب خیمہ نکال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کو اٹھا رہے ہیں بے آب و گیا زمین پر لے جانے کے لیے، ایسی جگہ پر جہاں سے وائے لتش لتش کے دوسری آواز نہیں آ سکتی۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ جو انہوں نے عباس جیسے شیر کو صبر کے سانچے میں ڈھال کے دکھایا۔ شجاعت الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے، شجاعت ایک ایسے سکے کا نام ہے جس کی ایک طرف شجاعت ہوتی ہے، دوسری طرف صبر ہوتا ہے۔ ضرورت پڑے تو شجاعت کے جوہر سامنے آئیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو صبر کیا جائے، یہی شجاعت کا نام ہے۔ عباس کے یہاں ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں، بلکہ شجاعت تو بہت بعد میں دیکھنے کو ملی، صبر کے نمونے تو ہر جگہ نظر آئے، جہاں جہاں منزل آئی۔ پھر ہم نے یہ منظر دیکھا، حسین یہی کہتے تھے ہمیں جنگ میں سبقت نہیں کرنی۔ آپ سچ بتائیے گا، 7ویں محرم سے پانی بند تھا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اطفال حسین پیاسے ہیں، میلوں کا فاصلہ ہے فرات سے، الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جن آوازوں سے یہ مجمع آج بے قرار ہو جاتا ہے، آپ نے تو آواز سنی نہیں نا،
آپ تو تصور میں سکینہ کی آواز سن رہے ہیں، آپ تصور میں محمد باقر کی آواز سن رہے ہیں، الاتش کی آپ نے نہیں سنی، مگر عباس کے کانوں میں وہ واقعی آواز جاتی تھی۔ ہائے پیاس، رات کے وقت جب تلایا پھرتے تھے، جب خیموں کا پہرا دیتے تھے تو آواز کانوں میں گونجا کرتی تھی، الاتش، ہائے پیاس۔ مگر آپ اندازہ کیجئے کہ جناب ابو الفضل العباس نے اس موقع کے اوپر بھی اس بات کو برداشت کیا ہے۔ کوئی بات، ایک جملہ بھی یہ نہیں بہن سے کہا کہ شہزادی آپ سے میں اس دن منع کر رہا تھا کہ خیمہ نہ ہٹائیے، اگر خیمہ وہاں لگا ہوتا تو بچے پیاسے نہ ہوتے۔ حسین سے یہ نہیں کہا، مگر یہ بار بار سنتے تھے، بار بار یہی سنتے تھے کہ ابھی لڑنے کا موقع نہیں آیا، ابھی جنگ میں ہم سبقت نہیں کریں گے۔ تو جب عباس جیسا مجاہد اس بات کو سنتا تھا کہ ہم جنگ میں سبقت نہیں کریں گے تو خیال تھا جب دشمن لڑے گا تو ہمیں لڑنے کا موقع ملے گا۔ 9 محرم کی شام تھی، جو ہمارے یہاں 4-5 بجے کا وقت ہوتا ہے ایسے ہی رہا ہوگا وقت، ظہر کا وقت نکل چکا، ابھی عصر کا وقت تھا۔ اسی موقع کے اوپر امام غنودگی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سے جناب عباس بھاگے ہوئے آئے، آقا حملہ ہو گیا۔ بس میں اب آپ کے سامنے دے کے تجزیہ پیش کروں گا، لفظیں تو آپ کو مل سکتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، آقا حملہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں آپ خود بتائیے، جس مجاہد سے بار بار کہا گیا ہو کہ دیکھیں اور حملہ کیسے ہوا تھا، ابن زیاد نے خط بھیجا، ابن زیاد کا خط جو آیا ہے جناب عمر ابن سعد کے پاس، جس کی خبر جناب عباس لائیں، اس نے خط بھیجا، یا تو حسین سے بیعت لو اور یا ان سے جنگ کرو، ان کا سر قلم کرو، ہم نے تم کو صلح کی گفتگو کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جیسے ہی اسے خط ملا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے امام کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہیے تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ تاریخی لفظیں، حسین بیعت نہیں کریں گے، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ یہ پسر سعد کا جملہ علی ابن ابی طالب کے کردار کی پوری عکاسی کر رہا ہے، اور اسی لیے اس نے بیعت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، حملہ کر دیا۔ حسین تک اطلاع آئی، حملہ ہو گیا۔ امام نے کہا میں تیرے اوپر سے نثار ہو جاؤں عباس، فدا کا میں تیرے اوپر سے نثار ہو جاؤں، جیسے یہ کہا۔ اور اس کو علماء ارشاد فرماتے ہیں بہت بڑی بات کہی۔ تھوڑی دیر آپ کو جناب عباس کے کردار کے سلسلے میں اور سیرت کے سلسلے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہا کہ میں تیرے اوپر سے نثار ہو جاؤں امام علی مقام نے، تو علماء کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب زیارت میں آتا ہے شہداء کی کہ میری ماں تمہارے اوپر سے نثار ہو جائے، میرا باپ تم پر سے فدا ہو جائے، تو امام نے یہ زیارت تعلیم دینے کے لیے کہی ہے بات۔ اصلاً یہ مقام فدا نہیں، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں، مگر یہ موقع مقام تعلیم کا نہیں ہے جناب عباس کے ساتھ، بلکہ یہ مقام فدا ہے کہ واقعی میں فدا ہو جاؤں۔ اور فدا ہو جانا، نثار ہو جانا ایک معصوم امام کا ایک غیر معصوم ذات پر، اس غیر معصوم ذات کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ اگرچہ غیر معصوم ہے مگر جھلکیاں سب عصمت کی موجود ہیں۔ ایسا تابع عصمت ہے کہ حسین اس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، فرماتے ہیں تم پر سے فدا ہو جاؤں، جو ایک رات کی مہلت لے لو۔ عباس آئے، ایک رات کی مہلت کی تجویز پیش کی۔ اب بات ہو رہی ہے یزید کے لشکر میں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مہلت دے دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے مہلت نہیں دینا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے اور عباس سن رہے ہیں۔ ذلیل دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ دے دیں مہلت یا نہ دیں، اور عباس جیسا بہادر شجاع انسان اس بات کو سنتا چلا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیسے برداشت کی یہ باتیں، لیکن آئے اور اطلاع دی مولا رات کی مہلت مل گئی۔ رات آئی، وہ رات جس میں اصحاب حسین عبادت میں بسر کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، مگر عباس نے اس رات بھی آپ اندازہ کیجئے ایک نقشہ جنگ ترتیب دیا۔
علی اکبر کو بلایا. مولانا حیدر مہدی ہلوری مرحوم فرماتے تھے, تاریخ اسلام پر بڑی نظر تھی ان کی, فرماتے تھے کہ نقشہ جنگ عباس نے بنائے. میرے لال علی اکبر آؤ, تمہیں بڑا تجربہ ہے, تمہیں سمجھداری ہے, ذرا دیکھو میں نے کربلا کے سلسلے میں صبح جنگ کا انداز یہ سوچا ہے. اے بیٹا بہت نہیں ہے یہ, ہماری اگر حکمت عملی رہی تو پریشان نہ ہو, ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. نقشہ دیکھا جناب علی اکبر نے, فرمایا چچا اس سے بہتر نقشہ نہیں ہو سکتا, مگر کیسے مولا کے سامنے پیش کیا جائے. تو جناب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا. آپ دوست ہیں, آپ یہ نقشہ لے لیجئے, امام حسین کے سامنے پیش کیجئے, اگر جنگ ایسے کی جائے تو آسانی سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ادھر نقشہ حبیب نے دیکھا, کہا واہ اس سے بہتر نقشہ ہو نہیں سکتا, کیوں نہ ہو علی جیسے کمانڈر کے فرزند کا بنایا ہوا نقشہ ہے. علی کے کمان بس حبیب نقشہ لے کے آئے, اے آقا, اے میرے حبیب, آئیے دیکھیے یہ نقشہ کیا اچھا عباس نے بنایا ہے. کل میدان قتال جب سجے تو اسی طرح جنگ کی جائے, اس میں جو رد و بدل ہو, جو بہتری ہو وہ آپ دیکھ لیجئے, کر دیجئے. بھائی ایک مرتبہ مولا نے نقشہ ہاتھ میں لیا, دیکھا بھی نہیں, مسلح کے نیچے رکھا, ارشاد فرمایا کربلا کی جنگ کا نقشہ میں بنا چکا, کربلا کی لڑائی کا نقشہ میں بنا چکا. دفاع کا امام, اسلام کو بچانے والا, اصول اسلام کی خاطر لڑنے والا, کہتا ہے میں کربلا کا نقشہ بنا چکا. مگر اب عباس نے کوئی شکایت نہیں کی زبان پر کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا مولا, آپ نے دیکھا بھی نہیں. یہ شان ہے, یہ وفاداری کا انداز. صبح رات, 9 محرم کی رات, شب عاشور کی رات, کسی حصے شب میں جناب عباس کے قریب زہیر ابن قین آئے. کہا عباس آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کی مادر گرامی سے کیوں عقد کیا تھا, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ روایت اتنی مشہور تھی کہ امیر المومنین نے جناب ام البنین سے اس لیے عقد کیا تاکہ ایک ایسا شجاع فرزند پیدا ہو جو کربلا میں جناب مولا امیر المومنین کی طرف سے فدیہ بنے. تو سب کو معلوم تھا. ایک مرتبہ زہیر نے کہا کیا عباس آپ کو معلوم ہے کہ کس دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کیا گیا ہے؟ جناب عباس اس وقت کھڑے تھے. ایک مرتبہ کہا اتشجعونی یا زہیر, اور انگڑائی لی. بانگڑائی لینا تھا. اس 2 دن کی بھوک اور پیاس میں زرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئیں. اس اشجائے عرب کی انگڑائی لینے سے زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئیں. بس زرہ کی کڑیوں کا ٹوٹنا تھا کہ کہا تم مجھے شجاعت دلاتے ہو, ذرا کل عاشورہ ہونے تو دو, عاشورہ آنے دو, جنگ کا میدان سجنے دو. بھائی ادھر میدان جنگ سجا, حسین نے علم عباس کے حوالے کیا, تم علمدار لشکر ہو, ارباب کرم تم علمدار لشکر ہو, یہ کہہ دیا. اور اب کہنے کے بعد جب عباس کہتے تھے مولا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور بڑھوں اور جان دے دوں, تو بس فوراً مولا فرماتے تھے اے عباس تم لشکر کے علمدار ہو, تم بہنوں کی قوت ہو, تم میرے بازوؤں کی طاقت ہو, تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا. اور عباس چپ ہو جاتے تھے. تھوڑی دیر زحمت دوں گا. آج مجلس تقریباً میں نے 10:35 پر شروع کی ہے, اس اعتبار سے ابھی کافی وقت ہے. کل آپ کو چھٹی بھی ہے, اس اعتبار سے اس لیے کہ عباس کا تذکرہ بہت ہوگا, سال بھر عباس کا تذکرہ ہوتا ہے, مگر آج کی تاریخ عباس کی تاریخ ہے. آج عباس کا تذکرہ ہوگا. سال میں 8ویں محرم ایک ہی بار آتی ہے, دوسری بار نہیں. 8ویں محرم سارے بر صغیر میں قمر بنی ہاشم کی تاریخ ہے. جس دن ماتم ہوتا ہے قمر بنی ہاشم کا, چاہنے والوں آپ رو رہے ہیں, قمر بنی ہاشم کو رو رہے ہیں. کس کو پرسہ دیں گے؟ ام البنین کو پرسہ دیجئے, علی ابن ابی طالب کو پرسہ دیجئے, زینب و ام کلثوم کو پرسہ دیجئے, حسین جیسے مجاہد کو پرسہ دیجئے, اپنے امام زمانہ کو پرسہ دیجئے. اے مولا یہ آپ کے چچا کا ماتم ہے جو ہو رہا ہے, ایسا پرسہ دینے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. ارباب کرم جب کہتے تھے مولا کہ عباس
تم تو علمدار لشکر ہو۔ عباس نے خود دیکھا، کبھی آپ ایک ایک حملے میں 50 افراد شہید ہو گئے۔ عباس نے دیکھا دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے رک جاؤ تو نہیں رکتا، حسین سے بے ادبی کر رہا ہے۔ کبھی یہ دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو کر کے چلا آیا، کبھی نظر پڑی میرے لال بھانجے تھے، بھتیجے بھی تھے، مسلم کے بچے آ گئے، بیوہ بہن کے تو دونوں یتیم بچے شہید ہو گئے۔ ہر مصیبت جناب عباس کے اوپر گزر رہی تھی۔ عباس نے آخر میں کہا مولا مجھے رن کی اجازت دے دیجئے۔ میں جیسے ہی کہا رن کی اجازت دے دیجئے، امام نے پھر کہا تم علمدار لشکر ہو۔ عباس نے ہاتھ جوڑ لیے، اے فرزند رسول، اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا؟ ارے وہ لشکر تو کوثر کے کنارے پہنچ گیا، اب جہاں لشکر ہے وہیں جا کے علمبرداری کر لوں گا۔ ارباب کرام آپ رو رہے ہیں، شاید عباس کے دل کی یہی حسرت تھی، یہی تمنا تھی، اسی حسرت کی وجہ سے حسین عباس کو اس بلندی پر لانا چاہتے تھے کہ ام البنین کے لال کو فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا۔ ارباب کرم بڑی مشکل منزل ہے معصومہ عالم کے فرزندوں میں شامل ہو جانا۔ اپنا بیٹا کہا، خطیب یا ذاکر کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ذاکر تھا، ذکر کرتا تھا امام کے روضے کے اوپر اور بہت اچھی مجلس پڑھتا تھا، مگر جناب عباس کا تذکرہ اتفاق سے نہیں کیا، کئی مجلسیں گزر گئیں۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا معصومہ عالم تشریف لائی ہیں، خطیب سے کہہ رہی ہیں اے خطیب تو سب کی مصیبتیں بیان کرتا ہے، میرے بیٹے کی مصیبت نہیں بیان کرتا۔ اے خطیب تو سب کی مصیبت بیان کرتا، میرے بیٹے کی مصیبت نہیں بیان کرتا۔ خطیب کہنے لگا نہیں آقا زادی ایسا نہیں ہے، میں آپ کے لال کی مصیبتیں پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ شہزادی نے اصرار کیا نہیں تو نہیں بیان کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے میں آپ کے لال حسین ابن علی کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں۔ شہزادی فرماتی میں اپنے لال حسین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے فرزند عباس کی بات کر رہی ہوں۔ میرے فرزند عباس کا ماتم تو نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کو پرسہ دینے کا وقت ہے، آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ حسین نے اس بلندی پر پہنچایا اور اسی لیے عباس کو باب الحوائج کہا گیا۔ حسین وہ جگہ ہیں، وہ مرکز ہیں، اگر کوئی بات تحت قبہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کی خصوصیات میں ہے کہ امام مظلوم کے روضے پر قبے کے نیچے کھڑا ہو کر کے کوئی دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ حسین کا یہ اعزاز ہے، مگر اس کے باوجود باب الحوائج حسین نہیں عباس ہے۔ حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ عباس ہے، جیسے شہر علم کا دروازہ علی، ویسے حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ عباس۔ آج 8ویں محرم ہے، آج کربلا میں بھی اس موقع کے اوپر میرے آقا کے روضے پر عزاداروں کا مجمع ہے۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ عزاداران حسین عباس کے روضے پر ماتم کر رہے ہیں، اپنی حاجتیں باب الحوائج سے طلب کر رہے ہیں۔ چاہنے والوں کیا روک کے اس موقع پر میں کہوں اے باب الحوائج، آپ سے ہم دور ضرور ہیں فاصلے کے اعتبار سے، مگر دل سے دور نہیں ہیں۔ اے باب الحوائج، یہ مجمع بہت سی حاجتیں رکھتا ہے، بہت سے افراد بیمار ہیں، بہت سے بے روزگار ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کی بہت سی مشکلیں ہیں۔ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، گوہات نہیں، پر جو چاہیں عباس مشکل کی گرہ کو ناخن پا سے کھولیں۔ ارے عباس کو کسی حاجت کو پورا کرنا مشکل نہیں۔ اے آقا آپ دیکھتے ہیں ہم کتنی پریشانی میں ہیں جب یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں۔ بہت سے عزادار
ٹھنڈک میں اس وقت کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے عباس کو پرسا دے رہے ہیں. میں ان عزاداروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے عزاداران عباس، تم کھلی ہوئی ہوا میں موجود ہو، ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے کھا رہے ہو، مگر تم اپنے آقا کو دیکھو جو لو کے تھپیڑوں میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سکینہ کی پیاس کا انتظام کرنے کے لیے نکلا تھا. اگر اس کا پرسہ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو اپنا خراج عقیدت سمجھ لینا. چاہنے والوں، بس آپ کو چند تھوڑی دیر کی زحمت دینا چاہتا ہوں، کیوں نہ دعا کروں اے باب الحوائج ایسا انتظام ہو جائے یہ پورا عشرہ محرم جو ابھی برپا ہو رہا ہے سکون و اطمینان کے ساتھ نہ صرف دبئی کے حسینیہ زہرا میں بلکہ ہر جگہ گزر جائے. ہر جگہ عزاداران حسین محفوظ و مامون رہیں، عزاداروں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. غم حسین جیسے اس سال منایا جا رہا ہے اس سے بہتر طریقے سے منایا جا سکے. آپ سے یہ گزارش بھی ہے، جو افراد باہر ہیں ابھی جوش میں عباس کا ماتم کریں گے مگر جو حدود ہیں اس کے اندر رہیں، جو حدود مہیا کی گئی اسی کے اندر عباس کا ماتم کریں. اس لیے کہ عباس نے بھی اپنے مولا کی مقرر کی ہوئی حد کو کبھی پار نہیں کیا. ان کے ماتم داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو حدود مقرر ہیں اس حدود کے اندر ماتم کریں، ان حدوں کے اندر ماتم رہ کر کے خراج عقیدت پیش کریں. خدا کرے کہ یہ حسینیہ زہرا اس سے زیادہ فلاح پائے، یہاں کی عزاداری اس سے بہتر ہو جائے، اگلے سال اس سے بہتر انتظام ہو سکے. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے انتظام کرنا. جذبہ اگر آپ میں صحیح عزا کا موجود ہے تو وہ ایسا انتظام کریں گے جیسا آپ کے خواب و خیال میں نہ ہوگا. عزاداروں کو ایسا محفوظ رکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا کے دشمن ختم ہو گئے، حسینیت ویسی ہی برقرار رہی، حسینیت ویسی باقی رہی. باب الحوائج سے مانگ کے تو دیکھو دل سے. یہ یاد رکھیے بینات کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے ساتھ معجزات نہیں، مگر ان کی کرامتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ دعوے کا ثبوت نہیں پیش کرتے بلکہ چاہنے والوں کے لیے فیوز و برکات کی بارش کرتے رہتے ہیں. اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو یہ لاکھوں کا مجمع، ملینز کا مجمع جو کھڑا ہوا کربلا میں مانگ رہا، ارے میں کہتا ہوں وہاں چھوڑ دو، وہاں تو وہ شیر سو رہا ہے، بس شیر سے علم منسوب کر دیا جائے اور ادھر برآمد ہو. تو کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ جو عباس کے علم کو مخاطب کرتا ہے یہ مل جائے باب الحوائج عطا کر دیتا ہے، سب بانٹتا چلا جاتا ہے. مگر میں اس منزل پر آ کے بے قرار ہو جاتا ہوں. اے آقا جب کسی کی حاجت پوری کرتے ہو تو کیا اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ میری 4 سال کی بھتیجی نے مجھ سے پانی لانے کے لیے کہا تھا، میری 4 سال کی سکینہ جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے تھے اس نے مجھ سے پانی کا مطالبہ کیا تھا، میں اس کی مشق لے کے پانی لانے کے لیے گیا تھا، میری بھتیجی انتظار کرتی رہی، میں پانی نہیں پہنچا سکا. باب الحوائج کو ہر حاجت پوری کرنے کے بعد خیال آتا ہوگا اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے، تیرا چچا صادق الوعد تھا مشیت سے مجبور ہو گیا. بس ارباب کرام، ادھر عباس نے کہا مولا دل سینے میں تنگی کرنے لگا، اب دل میں طاقت نہیں بچی، اب مجھے اجازت دے دیجئے کوثر کے کنارے چلا جاؤں. ایسے شیر کو جسے صبح سے روکے رہے تھے اگر یہ میدان قتال میں لڑنے چلا جاتا تو حسین کی مظلومیت کا نقشہ کچھ اور ہو گیا ہوتا، حسین نے جو نقشہ جنگ بنایا تھا وہ بکھر گیا ہوتا. امام نے عباس کے ہدف کو موڑ دیا، لڑنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت، تمہاری بھتیجی پیاسی ہے. ارے بھتیجی تو 3 دن سے پیاسی ہے مولا، کیا یہ اس وقت پیاسی ہوئی ہے؟ شاید آقا جواب دیں عباس کو پانی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جنگ نہ کرے، پانی لانے چلا جائے. علی کا شیر خیمے کے قریب آئے، سکینہ کو آواز دی، سکینہ دوڑ کے آئی، چچا اب میں آپ کو یاد آئی، میں صبح سے پیاسی ہوں. اے چچا اب آپ نے مجھ کو یاد کیا. ننھی سی بھتیجی عباس سے آ کر لپٹ گئی.
اے چچا میں کہتا ہوں کسی نے اچھی بات کہی ہے، علم میں آج بھی مشکیزہ بندھا ہوتا ہے، مگر جب علم میں میں مشکیزہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ عباس کے گلے میں سکینہ کی باہیں پڑی ہوئی ہیں، سکینہ پانی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عباس نے کہا مشکیزہ لاؤ، سوکھا ہوا مشکیزہ سکینہ لے کے آئی، مشکیزہ عباس نے علم میں باندھ دیا، اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھے، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو مہمیز کیا۔ امام ایک بلندی پر آ گئے، ایک بلندی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، میرا بھیا جا رہا ہے میدان قتال میں، بھائی لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، در خیمہ پر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں کوزے ہیں، خالی کوزے ہیں۔ عباس جیسا جانباز پانی لینے کے لیے گئے، عباس چلے، آپ کو ایک عجیب منظر نظر آئے گا۔ دشمن کہتا ہے کہ حالت یہ تھی کہ مشکیزہ بندھا ہونے سے سب کو پتہ چل گیا تھا کہ عباس فرات کی جانب آ رہے ہیں۔ فرات کے اور عباس کے بیچ میں اتنے سپاہی کھڑے تھے، آہن پوش سپاہی ہتھیار لیے ہوئے، کہ لگتا تھا کہ فرات کے اور مجاہد کے بیچ میں لوہے کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اور بار بار پسر سعد کہتا تھا ہوشیار ہو جاؤ، علمدار لشکر حسینی فرات کی جانب آ رہا ہے، پانی کی طرف آ رہا ہے، سب کو ہوشیار کر رہا تھا۔ مگر یہ حکیم ابن طفیل سنسبی کہتا ہے، جس نے جناب عباس، جس ملعون نے جناب عباس کا بایاں ہاتھ قطع کیا ہے، حکیم کہتا ہے میں نے اتنا خوف عمر ابن سعد کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا جتنا ابو الفضل عباس کے آنے پر ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رکاب میں کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ فرات کے سپاہیوں کو ہوشیار کیا، ہوشیار رہو، مگر حالت یہ تھی کہ شیر جب آگے بڑھا تو ایسا لگتا تھا جیسے بھیڑیں بھاگ رہی ہوں۔ عباس نے جانے میں کوئی خاص جنگی نہیں کی، جا کر کے فرات پر قبضہ کر لیا۔ فرات پر قبضہ کرنے کے بعد چلو میں پانی لیا۔ یہ چلو میں پانی لینا اس لیے تھا کہ یزید کو اپنا اقتدار دکھانا چاہتے تھے۔ ارے میرے مولا نے مجھے مجبور کر دیا، اگر پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال دی ہوتی تو اس پانی کے لیے مجبوری تھوڑی تھی۔ جب جانباز موجود تھے تو قبضہ کرنا کیا مشکل تھا، میں تو اکیلا قبضہ کر سکتا ہوں۔ وہ مشکیزہ 3 دن کا چمڑے کا مشکیزہ سوکھا تھا، اس کو تر کرنے میں دیر لگی، جو خون بہنے سے پانی نجس ہو گیا تھا اس کے صاف ہونے میں دیر لگی، اس لیے عباس کو ایک مشکیزہ بھرنے میں دیر لگی۔ اتنی دیر میں وہ شکست خوردہ فوج واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد وہ بلندی پر ہے، پانی بھر کر کے شیر پستی سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، لوگ روک رہے ہیں۔ ابھی ذمہ داری آتے وقت نہ تھی، اب مشکیزہ بھی بچانا ہے۔ حسین بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں، انبوہ میں دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی ادھر جاتا ہے۔ آج بھی جب مجمع میں علم آنے لگتا ہے تو مجمع کو دکھائی نہیں پڑتا علم کون لا رہا ہے، مگر علم کا پنجہ دکھتا رہتا ہے۔ حسین بھی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، علم ادھر جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم جھکا، عالم جھکنا تھا کہ امام مظلوم نے کمر پکڑ لی، مگر علم پھر بلند ہوا۔ علم کو بلند ہونے دیکھ کر کے ڈھارس بن گئی، مگر اب جو دوسری مرتبہ علم جھکا تو بلند نہیں ہوا۔ امام نے کمر پکڑی، آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی، اور اب چلے مقتل کی طرف چلے۔ مگر مقتل میں عباس کے لیے جاتے وقت کبھی داہنی طرف جاتے تھے، کبھی بائیں طرف جاتے تھے، راستہ سوجھتا نہیں تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں آپ منزل دیکھیے، کبھی ایک ہاتھ پڑا ہوا ملا، ارے جو ہاتھ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہو، خدا بھائی کو بھائی کے لاشے تک نہ لے جائے۔ کبھی دوسرا ہاتھ کٹا ہوا ملا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جب قریب آئے اور دیکھا جسد مطہر زمین میں پڑا ہوا ہے، عباس ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو اپنے کو عباس کے اوپر گرا دیا۔ حسین نے اپنے کو عباس کے اوپر گرا دیا۔ میں کہتا ہوں جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اگر قریب کا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے گلے میں باہیں ڈال دے۔ میں کہتا ہوں ارے عباس کے لیے حسین سے زیادہ کوئی نہ تھا۔
حسین کے آنے پر عباس نے چاہا ہوگا ارے ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالوں، مگر ہاتھ تو پہلے ہی کٹ چکے تھے۔ حسین نے کیوں کر دیکھا، گر گئے، زمین پر بیٹھ گئے، عباس کا سر اٹھا کے زانو پر رکھا اور اس کے بعد خاک و خون صاف کر رہے۔ حسین کی دنیا اتنی تیر و تار ہو گئی تھی، اتنی تاریک ہو گئی تھی کہ عباس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ورنہ غازی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی اے مولا ایک تیر میری آنکھ میں پیوست ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب عباس نے تھوڑی دیر کی زحمت، جناب عباس نے اپنے ذاکر کو ایک مرتبہ خواب میں بتایا تم میری بہت سی مصیبتیں پڑھتے ہو، جانتے ہو میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت کب گزری؟ ذاکر کہنے لگا مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا دیکھو میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، وہ مجھے بہت اذیت دے رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں اس تیر کو نکالوں، میں نے اپنے دونوں گھٹنوں میں تیر کو دبایا اور چاہتا تھا کہ سر کو جھٹکا دے دوں کہ اسی موقع پر ایک ظالم نے گرز مارا جس سے توڑا کے میں گھوڑے سے زمین پر چلا آیا۔ چاہنے والوں بس ایسی منزل تھی کہ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں عباس یہ تمہاری بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مگر تمہاری ماں ام البنین کہتی ہیں، ام البنین فرماتی ہیں کہ اے لوگوں جب کوئی آدمی بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے تو اپنے ہاتھ ٹیک دیتا ہے، ارے میرا عباس جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر آیا تو اس نے کیسے سہارا لیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں مولا اتنی مشکل منزل تھی مگر عباس نے حسین ابن علی سے وصیت کی اے مولا تیر نکال دیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں آخری بار آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ حسین نے تیر نکالا اور ایک وصیت کی اے بھیا تیری بات میں نے پوری کر دی، تو 33-34 سال ہو گئے آج تک تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ اپنے کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، ایک مرتبہ بھیا تو کہہ دو یہ حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ حکم امام سے کہا آخی اور جان رخصت ہو گئی۔ حسین اٹھے، علم اٹھایا، اس کے اندر مشکیزہ باندھا، علم اور مشکیزہ لے کے چلے، ننھے بچے در خیمہ پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے یہ نہ دیکھا علم کون لا رہا ہے، سب سمجھ رہے تھے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ سکینہ بچوں کو سمجھا رہی تھی پہلے علی اصغر سیراب ہوگا، سب سے وہ چھوٹا ہے، مگر اب جو علم قریب آیا اور دیکھا کہ حسین لیے ہوئے ہیں، سکینہ دوڑ کے پوچھ رہی ہے میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین فرماتے بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے سو گیا، اب کبھی نہیں آگا، یہ تیرا مشکیزہ ہے، تیرے چچا کا عالم ہے۔ شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ